السلام علیکم. آج ہم گراف تھیوری کے ٹاپک پہ اپنا تیسرا لیکچر کر رہے ہیں. اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے گراف کی بیسک ڈیفینیشنز کی تھی اور ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف گرافس کو کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا. ہم نے ابھی تک گراف کو ریپرزینٹ کرنے کے دو میتھڈس ہیں جو آپ کو ڈسکرائب کیے ہیں ابھی تک. پہلا میتھڈ تو یہ تھا کہ ہم گراف کو سیٹس کی مدد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹو سیٹس. ہم ایک سیٹ لے لیتے ہیں سیٹ آف ورڈسز اور دوسرا سیٹ لے لیتے ہیں سیٹ آف ایجز. ایجز آر ٹیکن ایز پیئرز آف ورڈسز. تو ایک ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ گراف کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ود ٹو سیٹس. ون سیٹ ایلیمنٹس آف ون سیٹ آر کالڈ ورڈسز اور دوسرا سیٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایجز کا. اور پھر دوسری ریپرزنٹیشن جس کو ہم نے زیادہ یوز کیا ہے وہ تھی کہ ہم گراف کو پکٹوریلی ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. ہم ورڈسز کو ڈاٹس کے ذریعے اور ایجز کو لائن سیگمنٹس کے ذریعے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ دس گیوز اس اے پکٹوریل ریپرزینٹیشن آف اے گراف. آج ہم نے گراف کی کچھ اور ریپرزینٹیشنز کرنی ہے. دے آر میٹرک ریپرزینٹیشنز. یہ ریپرزینٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ بڑی ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب آپ نے کسی گراف کو اسٹور کرنا ہوگا ان اے کمپیوٹر کی میموری میں اسٹور کرنے کے لیے آپ اس کی پکٹوریل ریپرزینٹیشن کو اسٹور نہیں کریں گے بلکہ آپ گراف کو کسی نہ کسی میٹرک ریپرزینٹیشن کے ذریعے اسٹور کریں گے. میٹرک ریپرزینٹیشن کی اور بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں apart from a convenient way of storing a graph in a computer. اس کی دوسری جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی بڑا گراف ہم لے رہے ہوتے ہیں, ابھی تک ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں ان میں ہم ریلیٹیولی چھوٹے گرافس کو کنسیڈر کرتے رہے ہیں, لیکن وی کین ہیو اے گراف ود مے بی ہنڈریڈس آف ورڈز اینڈ پاسبلی تھاؤزنڈس آف ایجز. تو اس طرح کے گراف کو, اتنے بڑے گراف کو اگر پکٹوریلی ریپرزینٹ کیا جائے تو اس انفارمیشن کو کوئی صحیح طریقے سے اینالائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب اس گراف کو آپ میٹرکس فارم میں رکھ دیں گے تو اس کو آپ بہتر طور پہ اینالائز کر لیں گے. آپ جب گراف کو اسٹور کرتے ہیں میٹرکس فارم تو اس کی پراپرٹیز کو آپ نسبتاً بہتر طور پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے اب گرافس کو میٹریسز کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم میٹریسز کو پہلے انٹروڈیوس کر دیں. پاسبلی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آلریڈی میٹریسز کو پڑھا ہوگا, لیکن میں ان کو بڑی بریفلی دوبارہ ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے ان کے لیے ریویژن ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی آپ ہمارے ہوں جنہوں نے ابھی تک میٹریسز کے ٹاپک کو نہ پڑھا ہو. تو ہم پہلے بڑی کوئکلی اس کو ریوائز کرتے ہیں. واٹ از اے میٹرکس؟ میٹرکس از بیسیکلی اے ریکٹینگولر ارے آف نمبرز. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. این ایم بائی این میٹرکس اے اوور اے سیٹ ایس از اے ریکٹینگولر ارے آف ایلیمنٹس آف ایس arranged into m rows and n columns. یہ ایگزامپل کے طور پہ جو آپ کے پاس میٹرکس نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں اے. اس کے لیے ہم نوٹیشن اے کی یوز کر رہے ہیں. اس میں m روز ہیں اور n کالمز ہیں. پہلی رو کے ایلیمنٹس ہیں A11, A12, so on, A1j, so on up to A1n. اسی طرح دوسری رو کے ایلیمنٹس ہیں A21, A22, so on, A2j, so on, A2n. اور پھر درمیان میں ہم نے کچھ روز کو مس کرنے کے بعد پھر آئیت رو کو لکھا ہوا ہے. آئیت رو کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے AI1, AI2, so on, up to Aij, so on, and it goes, last element in the row is Ain. اس کے بعد پھر صرف ہم نے آخری رو کو لکھا ہوا ہے اور آخری رو کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے AM1, AM2, so on, AMJ,
and the last element in the row is AMN. اب اس میں دیکھ لیں کہ ہم ith رو کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے پرٹیکولرلی. آپ فرسٹ رو کو دیکھ لیتے ہیں, سیکنڈ رو کو دیکھ لیتے ہیں, تو ان جنرل ith رو کا جو سبسکرپٹ ہوگا دیٹ ول بی I with some other number. اور اسی طرح کالم کو ہم نے jth کالم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. فرسٹ کالم کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, فرسٹ کالم کے ایلیمنٹس ہیں A11, A21, so on, AI1 and so on up to AM1. اسی طرح سیکنڈ کالم آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں A12, A22, so on. پھر ith ایلیمنٹ اس کالم میں ہے AI2 اور لاسٹ ایلیمنٹ ان دس کالم از AM2. اور ہم نے ایک جنرل jth کالم بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اس میں بھی آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کے سبسکرپٹ میں jth کالم کے سبسکرپٹ میں دوسرا سبسکرپٹ جو ہوگا دیٹ ول بی j. تو اس کے ایلیمنٹس بنتے ہیں A1j, A2j, so on, AIj, so on up to AMj. اور اگر اس میٹرکس کو ہم بریفلی لکھنا چاہیں, بجائے اس کے کہ پورا کا پورا میٹرکس لکھیں, ہم اس کو لکھ دیتے ہیں A equal to AIj within brackets, اور اس کے ساتھ M cross N اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دس میٹرکس کنٹینز M rows and N columns. ڈیفینیشن میں ہم نے ایک جنرل میٹرکس لیا ہے آف آرڈر جس کا سائز ہے M by N. It has M rows and N columns. اب ایگزامپل کے طور پہ ہم ایک فکسڈ نمبر آف روز لے لیتے ہیں, لیٹس ٹیک 3 rows and 4 columns, اور ہم ایک میٹرکس دیکھتے ہیں آف سائز 3/4. تو یہ میٹرکس ہمارے پاس ہے A which is equal to, اس کی پہلی رو ہے 4 -2 0 6, سیکنڈ رو از 2 -3 1 and 9, and third row is 0 7 5 and -1. So clearly this matrix has 3 rows and 4 columns, and we call it a 3/4 matrix, or matrix of size 3/4, or matrix of order 3/4. اب پرٹیکولرلی اس کے اگر ہم ایلیمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں, لیٹس سے if you want to see the element in first row and third column, تو اس ایلیمنٹ کو ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں A13 کے ساتھ. ایلیمنٹ in the first row and third column is 0 clearly. Element in the second row and third column likewise, اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے A23 کے ساتھ, this is equal to 1, and element in the third row and second column which will be denoted by A32 is 7. اچھا, اگر کسی میٹرکس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز برابر ہوں تو اس میٹرکس کو ہم کہتے ہیں اسکوئر میٹرکس. اور اگر کوئی ہمارے پاس اسکوئر میٹرکس ہو دین وی کین ٹاک اباؤٹ دا ڈائگنل آف دیٹ میٹرکس ایز ویل. ہم اس کے ڈائگنل کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو ڈائگنل آف اے میٹرکس از اونلی ڈیفائنڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسکوئر میٹرکس. اچھا, اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسکرین پہ آپ کو ایک میٹرکس نظر آ رہی ہے آف آرڈر n/n. سو دس از اے اسکوئر میٹرکس آف آرڈر n یا سائز n اسے کہہ لیں. اور اس کے ڈائگنل کے ایلیمنٹس جو ہیں دے آر A11, A22, so on, AII, اور آخری ایلیمنٹ اس کے ڈائگنل کا ہے ANN. A11 is clearly the element in the first row and first column. A22 is the element in the second row and second column, and AII is the element in ith row and ith column, and ANN, the last element in the diagonal, is element of the nth row and nth column. اچھا, اگلا کنسپٹ جو میٹرکس کے بارے میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا وہ ہے ٹرانسپوز آف میٹرکس. ٹرانسپوز آف میٹرکس از obtained when we change rows of a matrix into a column اور vice versa. اگر روز کو کالمز میں چینج کر دیں یا کالمز کو روز میں چینج کر دیں تو ہمارے پاس جو نیا میٹرکس آتا ہے دیٹ از کالڈ ٹرانسپوز آف میٹرکس. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. The transpose of a matrix A of size m/n is the matrix denoted AT of size n/m obtained by writing the rows of A in order as columns. تو اس میں A میں ہمارے پاس جو رو ہے they are A11, پہلی رو ہے A11, A12, so on, A1n, اور اس کو ہم ٹرانسپوز میٹرکس AT کا پہلا کالم بنا لیں گے.
اسی طرح جو اے میں ہمارے پاس دوسری رو ہے یہ ٹرانسپوز میں دوسرا کالم بن جائے گا, اور اسی طرح ساری کی ساری روز کو ہم کالمز بنا دیں گے. آخری رو بیکمز دا لاسٹ کالم ان دا ٹرانسپوز میٹرکس. تو اس طرح ہمارے پاس جو میٹرکس آتی ہے اٹ از آف سائز n/m. ایگزامپل کے طور پہ ہم ایک چھوٹی میٹرکس لے لیتے ہیں, پرٹیکولر میٹرکس, اور اس میں ہمارے پاس ہے A. یہ وہی میٹرکس ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی تھی. اس میں ایلیمنٹس ہیں 4 -2 0 6 پہلی رو کے, پھر دوسری رو ہے 2 -3 1 9, اور تیسری رو ہے 0 7 5 -1. اب ٹرانسپوز کے لیے ان روز کو ہم نے کنورٹ کر دینا انٹو کالمز. ٹرانسپورٹ میٹرکس کا پہلا کالم آ جائے گا 4 -2 0 6, دوسرا کالم آ جائے گا 2 -3 1 9, اور تیسرا کالم آ جائے گا 0 7 5 -1. اچھا, اگر کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز اسی میٹرکس کے برابر آ جائے which happens sometime, تو اس میٹرکس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے سیمیٹرک میٹرکس. تو یہ ہمارے پاس ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی. A matrix is said to be symmetric if it is equal to its transpose. تو ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, ایک میٹرکس ہم دیکھتے ہیں which is not symmetric, اور ایک میٹرکس ہم دیکھتے ہیں which is symmetric. تو اس میں A ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے which is of order 2/3. اس کی پہلی رو ہے 1 3 7, اور دوسری رو ہے 5 2 9. اس کا ٹرانسپوز آ جائے گا, ٹرانسپوز میں پہلا کالم آ جائے گا 1 3 7, اور دوسرا کالم آ جائے گا 5 2 9. تو کلیئرلی A is not equal to its transpose, therefore A is not symmetric. اسی طرح B ہمارے پاس ہے 3/3 میٹرکس. اس میں ایلیمنٹس ہیں پہلی رو کے 4 2 0, سیکنڈ رو از 2 -3 1, اینڈ تھرڈ رو از 0 1 5. اور اس کا جب ہم ٹرانسپوز لیتے ہیں تو یہ روز جو ہیں پہلی دوسری اور تیسری دے بیکم فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کالم آف دا ٹرانسپوز میٹرکس. تو اب آپ دیکھ لیں کہ بی میں اور بی کے ٹرانسپوز میں دیر از نو ڈفرنس, دا ٹو میٹرکس آر ایگزیکٹلی دا سیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی از اے سیمیٹرک میٹرکس. اچھا, یہ چیز آپ نے کلیئرلی نوٹ کر لی ہوگی کہ ہم سیمیٹرک میٹرکس صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے وین اٹس اے اسکوئر میٹرکس. اگر کوئی میٹرکس اسکوئر نہیں ہوگی تو اٹ کین نیور بی اے سیمیٹرک میٹرکس. اچھا, اب ہمیں ایک اور کنسپٹ کی ضرورت پڑے گی ہمارے آج کے لیکچر میں وین وی آر اسٹڈنگ گراف تھیوری, وہ ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی. تو اس کنسپٹ کو بھی ہم ڈیوائز کر لیتے ہیں. ہم دو میٹرسز کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. وی کین ملٹیپلائی ٹو میٹرسز. اس میں لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی میٹرکس اے ود میٹرکس بی, اور ہم پروڈکٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں اے بی, تو ہم اے کو پہلی میٹرکس کہہ دیتے ہیں اور بی کو دوسری میٹرکس کہہ دیتے ہیں. تو اے بی پروڈکٹ معلوم کرنے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اے کی روز لیں گے 1 by 1 اور ان کو بی کے کالمز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. پہلی رو کو پہلے کالم کے ساتھ, پھر پہلی رو کو دوسرے کالم کے ساتھ. اس طرح اے کی پہلی رو کو سارے کالمز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, پھر اے کی دوسری رو کو بی کے سارے کالمز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. تو یہ پروسیس ہم نے کرتے چلے جانا ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو میٹرسز اے اور بی کو صرف اس صورت میں ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے ٹو فائنڈ دا میٹرکس اے بی اف نمبر آف کالمز ان اے از اکول ٹو نمبر آف روز ان بی. یعنی پہلی میٹرکس کے نمبر آف کالمز جو ہیں دے شوڈ بی اکول ٹو the number of rows in the second matrix. Only then we can multiply the two matrices. کیونکہ ہمارا جو ملٹیپلیکیشن کا پروسیس ہوگا اس میں ہم نے پہلی میٹرکس کی رو کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا دوسری میٹرکس کی کالم کے ساتھ, اور ہم نے کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو روز اور کالم کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو پروڈکٹ آئے گا اس کا سم لینا ہے. دیٹ ول گیو اس دا ریکوائرڈ اینٹریز. تو پروڈکٹ میٹرکس کی اگر ہم پہلی انٹری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی میٹرکس کی پہلی رو کو دوسری میٹرکس کے پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا, اور اگر ہم پہلی رو کی دوسری انٹری معلوم کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹ میٹرکس کی, تو پہلی میٹرکس کی پہلی رو کو دوسری میٹرکس کے
دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم میٹرکس ملٹیپلیکیشن کو السٹریٹ کریں گے ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل. Suppose A and B are two matrices such that the number of columns of A is equal to the number of rows of B. Say A is an M by P matrix and B is a P by N matrix. Then the product of A and B, written AB, is the M by N matrix whose ijth entry is obtained by multiplying the elements of the ith row of A by the corresponding elements of the jth column of B and then adding them. Okay, this was the formal definition of multiplication of two matrices. اب example کے ذریعے اس کو ہم illustrate کرتے ہیں. So let's see this example. We are given two matrices. A is of order 2 by 2 and B is of order 2 by 3. تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں سب سے پہلے کہ A میں نمبر آف کالمز 2 ہیں اور B میں نمبر آف روز جو ہے وہ بھی 2 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ملٹیپلیکیشن از پاسبل. اچھا, ملٹیپلائی کرتے ہوئے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ A کی روز کو B کے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا. ہم نے کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا ہے. تو اب ہم لیٹس سے کہ اف وی ملٹیپلائی فرسٹ رو ود فرسٹ کالم, A کی پہلی رو ہے 1 3 اور B کا پہلا کالم ہے 2 3. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, پھر 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان دونوں پروڈکٹس کا ہم نے سم لینا ہوگا. تو دس ول بی 1 into 2 plus 3 into 3. تو یہ ہمارا ایلیمنٹ آ جائے گا, ایلیمنٹ آف فرسٹ رو اینڈ فرسٹ کالم. پھر اگر ہم ایلیمنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کا, تو اس کے لیے ہمیں A کی پہلی رو کو B کے دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اور یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے 1 into 0 plus 3 into -2. اوکے, تو اگر ہمیں پہلی رو کے تیسرے ایلیمنٹ کو معلوم کرنا ہے then we will have to multiply first row of matrix A to the corresponding elements in the third column of matrix B. اس طرح ہمارے پاس ایلیمنٹ آ جاتا ہے 1 into -4 plus 3 into 6. اور اسی طرح ہم پروڈکٹ میٹرکس کی اگر دوسری رو کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں A کی دوسری رو کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا with the corresponding elements in columns of B. تو دوسری رو کے پہلے ایلیمنٹ کے لیے ہمیں A کی دوسری رو کو B کے پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. دوسری رو کے دوسرے ایلیمنٹ کے لیے ہمیں A کی دوسری رو کو B کے دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. اور فائنلی فار دا ایلیمنٹ in second row and third column in the product matrix, we will have to multiply second row, elements of the second row with corresponding elements in the third column of matrix B. A کی second row کے elements کو multiply کرنا پڑے گا with corresponding elements of third column of matrix B. اور اس طرح ہمارے پاس product matrix جو آ جاتی ہے, اس کو آپ آسانی کے ساتھ evaluate کر سکتے ہیں. اچھا, میٹرسز کے کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں, دین وی شیل موو آن ٹو اوور ایکچوئل ٹاپک آف گرافس. فائنڈ A into transpose of A and transpose of A into A, where A is given by this equation. A is equal to matrix which has first row consisting of elements 1 2 3 اور سیکنڈ رو ہیز ایلیمنٹس 3 -1 and 4. تو سب سے پہلے ہم اس کا ٹرانسپوز معلوم کر لیتے ہیں which is not too difficult to find. سمپلی ہم نے روز کو کنورٹ کر دینا انٹو کالمس. تو اس طرح ٹرانسپوز آ جائے گا, پہلا کالم بن جائے گا 1 2 0 اور دوسرا کالم بن جائے گا 3 -1 4. اب A انٹو A ٹرانسپوز کے لیے ہمیں A کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ٹرانسپوز کے ساتھ, and I think you can do it quite easily. ہم نے پہلی رو کو پہلے کالم کے ساتھ, پھر پہلی رو کو دوسرے کالم کے ساتھ, پھر دوسری رو کو پہلے کالم کے ساتھ اور پھر دوسری رو کو فائنلی دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا. تو اس طرح ہمارے پاس A انٹو ٹرانسپوز ایف اے آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ A ٹرانسپوز انٹو A بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو لیفٹ پہ A کا ٹرانسپوز لکھنا ہے
and then you will write A on the right hand side. اور اس میں بھی آپ نے پہلی رو کو, اب ہمارے پاس A has 3 rows, تو سب روز کو باری باری ہم کالمس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں, اور ریزلٹ میں ہمارے پاس جو میٹرکس آتا ہے اٹس اے 3x3 میٹرکس. اچھا, ابھی تک ہم نے میٹرکس کو انٹروڈیوس کیا ہے, اینڈ دس انٹروڈکشن واز ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم نے گرافس کو ریپرزینٹ کرنا ہے ود دا ہیلپ آف میٹرسز. there are number of ways to represent a graph using a matrix. تو جو سب سے پہلا ہم میتھڈ یوز کر رہے ہیں وہ کہلاتا ہے adjacency matrix. ہم اپنے کسی بھی گراف کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں with the help of a matrix called an adjacency matrix. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ let's say if our graph has n elements, n vertices. If a graph has n vertices, ان ورڈسز کو ہم لیبل کر لیتے ہیں V1, V2 up to Vn. تو اس گراف کے کورسپونڈنگ جو ایڈجیسنسی میٹرکس بنے گا that will be a square matrix of size n. That matrix will have n rows and n columns. اب اس میٹرکس میں بھی ہم کرتے نارملی یہ ہے کہ اس کی روز کو بھی لیبل کر لیتے ہیں with vertices. تو پہلی رو کو ہم V1 کے ساتھ, دوسری رو کو V2 کے ساتھ, اینڈ سو آن, اسی طریقے سے آخری رو کو ہم Vn کے ساتھ لیبل کر سکتے ہیں, اور کالمز کو بھی اسی طریقے سے ہم لیبل کر سکتے ہیں ود ورڈسز. تو پہلے کالم کو ہم V1 کے ساتھ, دوسرے کالم کو V2 کے ساتھ, اور آخری کالم کو سملرلی Vn کے ساتھ ہم لیبل کر لیتے ہیں. اب اس میٹرکس کی اگر ہم ijth انٹری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ ول بی the number of edges between vertex I and vertex J. In particular اگر ہم اس میٹرکس کی adjacency میٹرکس کی پہلی رو اور پہلے کالم کی انٹری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو it will be the number of edges between first vertex to itself. تو یہ لوپس کی تعداد آ جائے گی. اور اگر ہم پہلی رو اور دوسرے کالم کی انٹری کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو it will be the number of edges from vertex 1 V1 to V2. اب اس کی فارمل ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں اور کچھ پھر اس کے بعد ہم ایگزامپلس کرتے ہیں 1 or 2 to clear the concept. Let G be a graph with ordered vertices V1, V2 up to Vn. The adjacency matrix of G is the matrix A, which can briefly be denoted by Aij within brackets over the set of non-negative integers such that AI is the number of edges connecting Vi and Vj for all ij varying from 1 to up to n. اچھا, اب اس کی ایگزامپل کے لیے ہم ایک چھوٹا سا ہم گراف لیتے ہیں اور اس گراف کی پھر ہم نے ایڈجیسنسی میٹرکس معلوم کرنی ہوگی. اچھا, اب یہ جو آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر, اس گراف میں دس گراف ہیز 4 vertices. Vertices are labeled V1, V2, V3 and V4. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورسپونڈنگ جو ہمارے پاس ایڈجیسنسی میٹرکس آئے گی that will be of size n. That will be a square matrix containing 4 rows and 4 columns. تو ان کی روز اور کالم کو بھی ہم لیبل کر لیتے ہیں with vertices. پہلی رو کو V1 کے ساتھ, دوسری کو V2 کے ساتھ, پھر تیسری کو V3 کے ساتھ, اور چوتھی کو V4 کے ساتھ, اور کالمز کو بھی اسی طریقے سے لیبل کر لیں V1, V2, V3 and V4. اب ہم انٹریز ان کی فل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلی ہماری انٹری ہے A11, نمبر آف ایجز بٹوین V1 اینڈ V1 itself. تو V1 کے اوپر چونکہ کوئی لوپ نہیں ہے تو دس انٹری ول بی 0. اور اسی طریقے سے سیکنڈ انٹری بھی اس کی 0 ہو جائے گی بیکاز دیر از نو ایج بٹوین V1 اینڈ V2. تھرڈ انٹری 1 ہو جاتی ہے بیکاز دیر از این ایج بٹوین V1 اینڈ V3. اور پھر فورتھ انٹری اس رو کی 1 ہو جائے گی بیکاز دیر از این ایج بٹوین V1 اینڈ V4. تو اسی طریقے سے آپ باقی بھی اس کے ایلیمنٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں, باقی روز کو بھی اسی طریقے سے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ نوٹ کریں کہ اس میں جہاں ہمارے پاس ملٹیپل ایجز آ رہے ہیں بٹوین 2 vertices,
تو وہاں پہ انٹری 1 نہیں ہے بلکہ 1 سے زیادہ ہے. فار ایگزامپل ان دس پرٹیکولر میٹرکس وی ہیو ایلیمنٹ ایٹ سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ کالم equal to 2 because there are two edges between vertex 2 and vertex 3. اچھا ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں اس میٹرکس میں کہ دس از اے اسکوئر میٹرکس. تو اگر اس کی آپ ڈائگنل کے ایلیمنٹس کو فل کر لیتے ہیں اور ڈائگنل کے سے نیچے کے ایلیمنٹس کو یا ڈائگنل کے اوپر سے ایلیمنٹ کو فل کر لیتے ہیں تو باقی ایلیمنٹس کو سیمیٹریکلی فل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ڈائگنل پہ کہیں آپ کو کوئی انٹری 1 کے برابر نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک لوپ موجود ہے. تو ڈائگنل پہ جتنی بھی انٹریز ہو جو بھی انٹری ہوگی دیٹ ول انڈیکیٹ دا نمبر آف لوپس ایٹ دیٹ پرٹیکولر ورٹیکس. تو اس میں ہمارے پاس گراف میں چونکہ ایک ہی لوپ ایٹ ورٹیکس 4 سو یو کین سی ایلیمنٹ انٹری ایٹ 4th رو اینڈ 4th کالم از اکول ٹو 1. اچھا ابھی جو ہم نے اگزامپل کی ہے اس میں ہمیں ایک گراف دیا گیا تھا اور اس گراف کے لیے ہم نے ایڈجیسنسی میٹرکس لکھ لیا. اب ہم نے اس کا کنورس پروسیس کرنا ہوگا. اب ہمیں ایک کسی گراف کی ایڈجیسنسی میٹرکس دی گئی ہوگی اور ہم نے اس گراف کو پکٹوریلی ریپرزینٹ کرنا ہوگا. سو لیٹس سی دس ایگزامپل. فائنڈ اے گراف that has the following adjacency matrix. اب یہ جو میٹرکس ہمارے پاس اویلیبل ہے it is of order 3x3. اس میں 3 روز ہیں اور 3 ہی کالمز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کورسپونڈنگ جو گراف ہے that has 3 vertices. تو اس گراف کو ڈرا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم 3 vertices جو ہیں ان کے کورسپونڈنگ 3 ڈاٹس لگا لیتے ہیں اور ان ڈاٹس کو لیبل کر لیتے ہیں V1, V2 اینڈ V3. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میٹرکس میں کون کون سی انٹریز جو ہیں وہ نان زیرو ہیں. Okay, we note that entry in the first row and second column is non-zero اور یہ انٹری 2 کے برابر ہے. فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم کی انٹری جو ہے یہ 2 کے برابر ہے. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ دیر آر 2 ایجز بٹوین ورٹیکس 1 اینڈ ورٹیکس 2. تو ہم ان دونوں ایجز کو ہم ڈرا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ڈائگنل کی انٹریز دیکھ لیتے ہیں. ڈائگنل میں ہمارے پاس سیکنڈ رو اور سیکنڈ کالم کی انٹری 1 کے برابر ہے. یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ دیر از اے لوپ ایٹ ورٹیکس 2. اور پھر جو ڈائگنل کا آخری ایلیمنٹ ہے یہ بھی 1 کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے لوپ ایٹ ورٹیکس 3 ایز ویل. چونکہ تھرڈ رو اور تھرڈ کالم کی انٹری 1 کے برابر تھی تو دس از این انڈیکیشن آف اے لوپ سنگل لوپ ایٹ ورٹیکس 3. اچھا لوور ڈائگنل کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ایڈجیسنسی میٹرکس از اے سیمیٹرک میٹرکس. تو اگر اپر ٹرائنگولر پارٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر لوور میں بھی وہی انفارمیشن ہمارے پاس اسٹور ہوتی ہے. اچھا ابھی تک ہم نے جن گرافس کو اسٹڈی کیا ہے ان میں ہم نے ایجز کے ساتھ کوئی ڈائریکشن ایسوسیٹ نہیں کی, لیکن بعض اوقات ہم ایج کے ساتھ کوئی ایرو بھی لگا دیتے ہیں ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی ڈائریکشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ V1 سے V2 کی طرف ہم ایج لگاتے ہیں اور ایج کے ساتھ ایک ایرو کی ڈائریکشن بھی بنا دیتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ دیر از این ایج فرام V1 ٹو V2. اور جب اس گراف کو اگر ہم سیٹ تھیوریٹک نوٹیشن میں لکھیں گے تو اس کے سیٹ آف ورڈسز کو تو ایز سچ ہم لکھ دیں گے, لیکن اس کے جو سیٹ آف ایجز ہوگا دیٹ ول بی آرڈرڈ پیئرز. ہم نارملی گراف میں آرڈرڈ پیئرز نہیں لیتے, یعنی پیئرز کا آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم ڈائریکٹڈ گراف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم آرڈرڈ پیئرز لیتے ہیں, یعنی ان کے آرڈر کی بھی امپورٹنس یہ ہے. اگر V1 پہلے آ رہا ہے اور V2 بعد میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از این ایج فرام V1 ٹو V2. اور جب اس کا گراف بنایا جاتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تو ہم ایجز کے ساتھ ایروز بھی لگا دیتے ہیں. تو ان کی جو ایڈجیسنسی میٹرکس آتی ہے دیٹ از ریلیٹیولی ڈفرنٹ. ہمارے پاس دیٹ ایڈجیسنسی میٹرکس از ناٹ نیسیسریلی سیمیٹرک. تو پہلے ہم اس کی ڈائریکٹڈ گراف کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. پھر ایگزامپل کے طور پہ ہم ایک
ڈائریکٹڈ گراف کے لیے ایڈجیسنسی میٹرکس بنائیں گے. A directed graph or digraph consists of two finite sets, a set VG of vertices and a set DG of directed edges, where each edge is associated with an ordered pair of vertices called its endpoints. If edge E is associated with the pair VW of vertices, then E is said to be the directed edge from V to W and is represented by drawing an arrow from V to W. اور ایگزامپل میں آپ یہ گراف دیکھ لیں کہ it has V1, V2, V3 and V4 4 vertices ہیں اور اس میں جتنے بھی ایجز ہیں they are all directed. اچھا اب ڈائریکٹڈ گراف کی ایڈجیسنسی میٹرکس کو بھی ہم فارملی ڈیفائن کر لیتے ہیں. Let G be a graph with ordered vertices V1, V2 up to Vn. The adjacency matrix of G is the matrix A over the set of non-negative integers such that Aij is equal to the number of arrows from Vi to Vj for all ij varying from 1 to up to n. اور ایگزامپل میں آپ ایک اسی گراف کو ایڈجیسنسی میٹرکس ہم لے لیتے ہیں جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا. دس گراف ہیز 4 vertices, جس کا مطلب ہے کہ کورسپونڈنگ جو ایڈجیسنسی میٹرکس ہوگا دیٹ ول بی اے اسکوئر میٹرکس آف آرڈر 4. اور اب کلیئرلی آپ دیکھ لیں کہ دس میٹرکس از ناٹ اے سیمیٹرک میٹرکس, کیونکہ بعض اوقات دونوں ڈائریکشنز میں ہمارے پاس ایروز موجود نہیں ہیں. ان پرٹیکولر there is an arrow from vertex V2 to V3 but there is no arrow from vertex V3 to V2. تو اس طرح ہمارے پاس سیمیٹری مینٹین نہیں ہو رہی. اچھا اب ہم ایک ایڈجیسنسی میٹرکس گیون ہوگا ان دا نیکسٹ ایگزامپل فار ڈائریکٹڈ گراف, اور اس کے کورسپونڈنگ ہم نے ڈائریکٹڈ گراف کو ڈرا کرنا ہوگا, اس کی پکٹوریل ریپرزنٹیشن لینی ہوگی. اچھا اب نے جیسے آرڈینری گرافس میں انڈائریکٹڈ گرافس میں تو ہم ایڈجیسنسی میٹرکس کی یا تو اپر ٹرائنگولر پارٹ لے لیتے ہیں دیٹ کنٹینز آل دا انفارمیشن, یا ہم لوور ٹرائنگولر پارٹ لے لیتے ہیں دیٹ کنٹینز آل دا انفارمیشن. لیکن ڈائریکٹڈ گراف کی صورت میں ہمیں دونوں پارٹس کو کرنا پڑے گا, دونوں پارٹس کو ہم اس کا گراف بناتے ہوئے پوری کی پوری میٹرکس کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں یوز کرنی پڑے گی. تو لیٹس سی دس ایگزامپل. فائنڈ ڈائریکٹڈ گراف دیٹ ہیز دا ایڈجیسنسی میٹرکس گیون بلو. اب دس از اے میٹرکس آف آرڈر 4x4, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 vertices ہوں گے. تو اسی طریقے سے ہم پہلے 4 vertices کو کورسپونڈنگ ہم 4 ڈاٹس لگا لیتے ہیں اور ان ڈاٹس کو لیبل کر لیتے ہیں V1, V2, V3 اینڈ V4. اچھا اب اس کی جو نان زیرو انٹریز ہیں میٹرکس کی وہ ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں رو بائی رو. پہلی رو میں پہلی انٹری 1 کے برابر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر ول بی اے لوپ ایٹ ورٹیکس 1. پھر اس کے بعد پہلی رو میں تیسری انٹری 1 کے برابر ہے, تو اس کا مطلب ہے دیر از اے ڈائریکٹڈ ایرو, دیر از اے ڈائریکٹڈ ایج فرام V1 ٹو V3. اور پہلی رو کی چوتھی انٹری 2 کے برابر ہے, تو دس انڈیکیٹس دیٹ دیر آر 2 ڈائریکٹڈ ایجز فرام ورٹیکس V1 ٹو ورٹیکس V4. اور دوسری رو میں ہمارے پاس صرف ایک ہی انٹری نان زیرو ہے, ورٹیکس V2 سے سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم کی انٹری 1 کے برابر ہے. دس انڈیکیٹس دیٹ دیر از اے ڈائریکٹڈ ایج فرام ورٹیکس 2 ٹو ورٹیکس 3. تھرڈ رو میں ہمارے پاس 3 ہمارے پاس انٹریز نان زیرو ہے. تھرڈ رو اور سیکنڈ کالم کی انٹری 2 کے برابر ہے, اٹس اکول ٹو 2, therefore there are 2 directed edges from vertex 3 to vertex 2, and element of third row and third column is 1. This is an indication of a loop at vertex 3, اور پھر there is a 1 at vertex at row 3 and column 4. Therefore we have a directed edge from vertex 3 to vertex 4. اسی طرح باقی جو ہے 4th رو ہے اس کو بھی آپ کمپلیٹ کر لیں and you will get 2 more directed edges. اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ ہم نے adjacency matrix contains all the information of a graph. ہم کسی گراف کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں with the help of adjacency matrix, اور اگر ہمیں adjacency matrix given ہو تو اس کے کورسپونڈنگ گراف کو ڈرا کیا جا سکتا ہے. اب ہم adjacency matrix کو یوز کریں گے for detecting some more information from a
اباؤٹ اے گراف. تو سب سے پہلے ہم لیٹس سے کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ورٹیکس سے کسی دوسرے ورٹیکس تک واکس کی لینتھ کتنی ہے, یا کتنی واکس ہیں آف اے پرٹیکولر لینتھ. تو ہم کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال اس پوائنٹ پہ مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے, ہم نے پچھلے لیکچر میں واک کا کنسیپٹ آپ کو دیا تھا اور لینتھ آف واک بھی بتایا تھا. اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ کلیئرلی. واک ہم نے ڈیفائن کیا تھا, اٹس این آلٹرنیٹنگ سیکوینس آف ورٹسز اینڈ ایجز. اگر ہم واک معلوم کرنا چاہتے ہیں فرام ون ورٹیکس ٹو اندر ورٹیکس, دین اٹ از این آلٹرنیٹ سیکوینس آف ورٹسز اینڈ ایجز. اور کسی واک کی لینتھ جو ہوتی ہے, it is a total number of edges in that sequence. So that is called length of the walk. اچھا, اب ہم adjacency matrix کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. adjacency matrix کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی vertex سے کسی دوسرے vertex تک let's say walks of length 2 کتنی ہے, walks of length 3 کتنی ہے, etc. یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں, اور یہ انفارمیشن ہمیں ملے گی with the help of a theorem. So let's first see the statement of that theorem. If G is a graph with vertices v1, v2, so on up to vm, and A is the adjacency matrix of G, then for each positive integer n, the ijth entry of A to the power n is the number of walks of length n from vertex I to vertex j for all integers ij varying from 1 to up to n. اچھا, اب یہ ریزلٹ ہم یوز کریں گے ایک ایگزامپل میں. ہم واکس معلوم کریں گے آف ڈفرنٹ لینتھ. لیٹ اے بی اکول ٹو دس میٹرکس, جس میں پہلی رو 1 1 2 ہے, 1 0 1, اور پھر تھرڈ رو ہے 2 1 0. لیٹ اے بی the adjacency matrix of a graph G with vertices v1, v2 and v3. Find the number of walks of length 2 from v2 to v3. And the number of walks of length 3 from v1 to v3. Or finally, draw graph G and find the walks by visual inspection of A. اچھا, پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے walks of length 2. تو اس کے لیے ہمیں A square کو معلوم کرنا ہوگا. A square کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں A میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, اور یہ ملٹیپلیکیشن ہمارے پاس آ جائے گی اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی ڈیفائن کی تھی میٹرکس ملٹیپلیکیشن. ہم دو میٹرکس کو ملٹیپلائی کریں گے اینڈ وی ول گیٹ دا ریزلٹ. اب اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں نمبر آف واکس آف لینتھ 2 فرام ورٹیکس 2 ٹو ورٹیکس 3, تو اٹ از گیون ان دا سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ کالم آف دا پروڈکٹ میٹرکس. اور سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم میں یہ انٹری جو ہے دس از اکول ٹو 2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 2 واکس آف لینتھ 2 from vertex 2 to vertex 3. اچھا, پھر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ how many walks are there of length 3 from vertex 1 to vertex 3. اب ہم چونکہ walks of length 3 معلوم کرنا چاہتے ہیں تو we'll have to find a cube, اور a cube کے لیے ہم a square کو دوبارہ a کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں and this gives us a cube. وہی میٹرکس ملٹیپلیکیشن کا ہمیں پروسیس کرنا پڑے گا and we will get the results. A cube ہمارے پاس اویلیبل ہے. پہلی رو اس کی 15 9 15, دوسری رو ہے 9 5 8, and third row is 15 8 8. Now we are interested in finding walks of length 3 from vertex 1 to vertex 3, and this is given in the first row and third column. اور فرسٹ رو اور تھرڈ کالم کی انٹری چونکہ 15 کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے دیر آر 15 واکس آف لینتھ 3 فرام ورٹیکس 1 ٹو ورٹیکس 3. فائنلی ہم نے ان واکس کو, جو واکس ابھی ہم نے معلوم کی تھی پارٹ اے میں, ان کو معلوم کرنا ہے ویژول انسپیکشن کے ذریعے کون کون سی واکس ہیں. تو ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ایڈجیسنسی میٹرکس کے کورسپونڈنگ پہلے ہم گراف ڈرا کرتے ہیں, اور اب ہم نے واکس معلوم کرنی ہے فرام ورٹیکس 2 ٹو ورٹیکس 3. تو گراف ہم نے ڈرا کر لیا ہے ایز گیون ان فرنٹ آف یو آن دا اسکرین, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ V2 سے V3 تک ہمارے پاس ایک تو واک ہو جائے گی V2 E2 E1 E3 اینڈ V3. یہ ایک آگے واک آف لینتھ 2 ہمارے پاس, اور دوسری واک آف لینتھ 2 آ جاتی ہے V2 E2 V1
E4 and V3. اچھا اب ہم دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں فار ریپرزینٹنگ اے گراف ود دا ہیلپ آف اے میٹرکس. The second important way to represent a graph with the help of a matrix is to represent it with a incidence matrix. ہم انسیڈنس میٹرکس کے ذریعے کسی گراف کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو انسیڈنس میٹرکس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی گراف میں m ورٹیسز ہیں اور n ایجز ہیں تو ہمارے پاس جو اس کا انسیڈنس میٹرکس آئے گا دیٹ ول بی اے میٹرکس آف m بائی n. سائز اس کا ہوگا m بائی n, یعنی اس میں m روز ہوں گی اور n کالمز ہوں گے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم انسیڈنس میٹرکس میں ہم لیبل کر لیتے ہیں روز کو ورٹیسز کے ساتھ اور کالمز کو ہم لیبل کر لیتے ہیں ایجز کے ساتھ. اب اس کی ijth انٹری جو ہے اس میٹرکس کی اٹ ول بی ایدر 0 اور 1 ڈپینڈنگ اپان دا فیکٹ that ith vertex is incident on vertex edge j or not. اگر ith vertex edge j پہ انسیڈنٹ ہوگا تو انٹری 1 ہو جائے گی, otherwise it will be 0. تو اب اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کی ایک ہم ایگزامپل کرتے ہیں. Let G be a graph with vertices v1, v2 up to vn and edges e1, e2 up to em. The incidence matrix of G is the matrix M of size n by m defined by Mij, and Mij is equal to 1 if the vertex I is incident on the edge Ej and 0 otherwise. اچھا اب ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں آف انسیڈنس میٹرکس, لیکن میرا خیال پہلے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو انسیڈنس کا ریکال کرا دوں کہ کسے ہم کہتے ہیں, انسیڈنس کسے کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس ایج ہو تو اس کے 2 اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز اینڈ پوائنٹس آر انسیڈنٹ آن دیٹ ایج. اچھا اب آپ اس وقت ایگزامپل میں گراف کی پکٹوریل ریپرزنٹیشن دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے کورسپونڈنگ انسیڈنس میٹرکس ہے فار دیٹ پرٹیکولر گراف. دس گراف ہیز 4 vertices v1, v2, v3 and v4. And it has 5 edges labeled E1, E2, E3, E4 and E5. تو اس طرح ہمارے پاس جو corresponding matrix ہے it is a 4x5 matrix. اور اس کی روز کو بھی ہم نے لیبل کر لیا ہوا ہے V1, V2, V3 and V4, اور کالمس کو بھی ہم نے لیبل کیا ہوا ہے E1, E2, E3, E4 and E5. اب ہم اس کی انٹریز کو فل کر سکتے ہیں رو بائی رو. ورٹیکس 1 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیکس 1 کن کن ایجز کے ساتھ انسیڈنٹس ہے, وہاں پہ ہم نے 1 کر دینا ہوگا. تو ورٹیکس 1 از انسیڈنٹ ود ایج 1, E1 اینڈ E3. تو پہلی انٹری اس رو کی اور تیسری انٹری 1 ہو جائے گی, باقی انٹریز اس رو کی 0 ہوں گی. پھر ورٹیکس 2 کے لیے دیکھتے ہیں کہ ورٹیکس 2 از انسیڈنٹ آن E4 اینڈ E5. تو اس طرح سیکنڈ رو کی 4th اینڈ 5th انٹری جو ہے دیٹ بیکمز 1 and remaining entries are 0. اور V3 is incident on 3 edges E3, E4 and E5. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی 2 entries اس رو کی 0 ہوں گی اور 3rd, 4th and 5th entries are 1. Finally, V4 is incident with on edge E1 and on the loop E2. تو اس طرح ہمارے پاس 4th رو میں پہلی اور دوسری انٹری 1 کے برابر ہے اور باقی انٹریز جو ہیں وہ 0 کے برابر ہیں. اچھا اب صرف میٹرکس کو دیکھا جائے تو اٹ ہیز مور انفارمیشن وچ کین بی ایزیلی ریڈ. مثلاً اس میں بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ملٹیپل ایجز کتنے ہیں, پیرلل ایجز ہمارے پاس کتنے ہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ 4th کالم اور 5th کالم جو ہیں دے آر آئیڈینٹیکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4th اینڈ 5th ایج E4 اینڈ E5 آر parallel edges, they are multiple edges between vertex 2 and vertex 3. اور لوپس انڈیکیٹ کیے جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس گراف میں کتنے لوپ ہیں بائی جسٹ سیئنگ دا انسیڈنس میٹرکس, تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جس کالم میں صرف ایک دفعہ 1 آ رہا ہوگا, نارملی ہر کالم میں 2 1 آتے ہیں بیکاز ایوری ایج کورسپونڈس ٹو 2 vertices. لیکن اگر
وہ ایج کسی لوپ کو کورسپونڈ کر رہا ہوگا, then it will have only one entry equal to 1 and remaining entry is equal to 0. تو اب اس میں دیکھیں کہ سیکنڈ کالم میں صرف ایک انٹری 1 کے برابر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ E2 از اے لوپ. آج کے لیکچر میں ہم نے اپنے گراف کو ریپرزینٹ کیا ہے ود دا ہیلپ آف میٹرسز. ہم نے 2 میتھڈ اسٹڈی کیے ہیں فار ریپرزینٹنگ اے گراف. ہم کسی گراف کو ایڈجیسنسی میٹرکس کے ذریعے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور کسی گراف کو ہم انسیڈنس میٹرکس کے ذریعے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ دے آر اے کنوینئنٹ اینڈ ایفیشینٹ وے ٹو ریپرزینٹ اے گراف ٹو اسٹور اے گراف ان اے کمپیوٹر میموری. کمپیوٹر میموری میں اگر آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی میٹرکس کے ذریعے آپ اس کو اسٹور کریں گے. پکٹوریل ریپرزینٹیشن کو اسٹور کرنا جو ہے دیٹ از quite complicated, اور یہ it doesn't give you the useful information. یہ لیکچر we are finishing this lecture. اگلے لیکچر میں ہم نے isomorphism of graphs کی بات کرنی ہوگی. میں خیال یہ بات میں نے پہلے بھی انڈیکیٹ کی تھی اپنے پچھلے ایک لیکچر میں کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 graphs look different but they are not actually different. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کب 2 graphs کو ہم different کہیں گے and when we will say that the 2 graphs are the same. تو اس ٹاپک کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے, اینڈ I'll look forward to meeting you again in the next lecture.